آپ ہمارے چینل روشنی کے افسانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو حکومت کے حصول کا بڑا شوق تھا اور وہ ہمیشہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہا کرتا تھا، کاش مجھے ایک دن کی حکومت مل جائے تو میں بھی وہ لذت حاصل کر سکوں جن سے بادشاہ مستفید ہوتے ہیں۔ وہ شخص جہاں بھی بیٹھتا بڑی حسرت سے اپنے شوق کا اظہار کرتا۔ لوگ اس کی یہ بات سن کر ہنستے تھے۔ اس کی یہ حسرت کسی طرح بادشاہ کے وزیر تک بھی پہنچ گئی اور اس وزیر نے ایک دن بادشاہ کو اس شخص کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اس جوان کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تجھے ایک روزہ حکومت کا بڑا شوق ہے۔ جوان نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے۔ بادشاہ نے کہا اے نادان شخص، ایک دن کی بادشاہی سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ جوان نے کہا بس میرے دل کی یہ شدید ترین خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی زندگی میں کم از کم ایک دن کے لیے ان نعمات و لذائذ کا لطف لے سکوں جن سے بادشاہ مستفید ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو بس ٹھیک ہے، کل صبح یہاں آ جانا، ہم تجھے ایک دن کی بادشاہی دے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سن لو کہ سارا دن تجھے تخت حکومت پر ہی بیٹھنا ہوگا۔ جوان گھر چلا گیا اور خوشی سے اس کو ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو جوان بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے ایک دن کے لیے شاہی لباس پہنایا جائے اور اس کے سر پر شاہی تاج رکھا جائے۔ پھر جوان کو حکم دیا کہ تخت حکومت پر آ کر بیٹھ جائے۔ جوان خوشی خوشی تخت شاہی پر بیٹھ گیا اور بادشاہ سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں کہ تخت پر بیٹھ کر آپ کس چیز سے لطف اٹھاتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ ایک روزہ بادشاہ نے حکم دیا ہمیں بھی موسیقی سے لطف اندوز کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں موسیقار اور قوال آ گئے۔ اتنے میں وزیر نے ایک روزہ بادشاہ کو متوجہ کیا کہ وہ اپنے سر کے اوپر نگاہ کرے۔ جوان نے جب اوپر نگاہ کی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر زہر میں بجھا ہوا تیز خنجر 1 میٹر کی بلندی پر لٹک رہا ہے، اور جب ایک روزہ بادشاہ نے غور کیا تو اسے نظر آیا کہ وہ خنجر بالکل بال جیسی باریک اور کمزور سی رسی سے بندھا ہوا تھا جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھی، اور خنجر کسی بھی وقت اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ سر پر لٹکتا ہوا خنجر دیکھ کر ایک روزہ بادشاہ کے تمام جذبات سرد ہو گئے، اور جیسے ہی طبلہ بجانے والوں نے طبلہ بجانا شروع کیا تو اس نے انہیں سمجھایا کہ وہ آہستگی سے طبلہ بجائیں، ایسا نہ ہو کہ طبلے کے شور سے وہ کمزور سی رسی ٹوٹ جائے اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ بیچارہ ایک روزہ بادشاہ خنجر کی وجہ سے سخت پریشان رہا، اور جب اس کے سامنے شاہی کھانا رکھا گیا تو وہ 2 لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا، اور جیسے ہی کوئی شخص دربار میں داخل ہوتا اور دروازہ کھلتا تو ایک روزہ بادشاہ کے دل میں یہ کھٹکا ہوتا کہ کہیں کمزور سی رسی ٹوٹ نہ جائے۔ الغرض ایک روزہ بادشاہ سارا دن سخت بے چینی کا شکار رہا اور اس کے لیے ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہو گیا۔ اسے ایک ایک لمحہ بھی صدیوں کی طرح بھاری نظر آ رہا تھا۔ وہ دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدا کرے کہ اس کی زندگی کا یہ منحوس ترین دن جلد ختم ہو اور اسے اس تخت شاہی سے رہائی نصیب ہو۔ آخر کار دن غروب ہوا۔ ایک روزہ بادشاہ تخت سے نیچے آیا تو اس کی جان میں جان آئی اور اپنی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اس ایک روزہ بادشاہ نے اصل بادشاہ سے کہا، آپ نے خنجر لٹکا کر جس طرح مجھے بے چین کیا، ہمارے معاہدے میں یہ خنجر شامل نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا جوان یہ سچ ہے کہ جب میں تخت پر بیٹھتا ہوں تو میرے سر پر یہ خنجر موجود نہیں ہوتا،
لیکن یقین کرو کہ اس تخت پر بیٹھ کر میرا دل بھی تمہاری طرح پریشان رہتا ہے، کیونکہ سلطنت کے ہزاروں اندرونی مسائل ہیں اور بیرونی دشمنوں اور آستین کے سانپوں سے مجھے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ میں نے اس خطرے کے اظہار کے لیے خنجر آویزاں کرایا تھا تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ سلطنت و حکومت فرش گل نہیں ہے بلکہ زرین مقتل ہے۔ سارا دن مجھے اس تخت پر چین میسر نہیں آتا۔ یہ میری حالت ہے اور میں ایک دنیا طلب شخص ہوں۔ یہ حکومت و سلطنت اگر کسی خدا ترس شخص کے ہاتھ میں ہو تو اسے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے جس طرح تو سارا دن بے چین رہا ہے اس کو رات بھر بھی آرام میسر نہیں آئے گا۔